بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ کل کی ڈیٹ میں اور تیز ترین انصاف دیا جا رہا ہے پاکستان میں، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ انصاف اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ہول سیل کے اوپر دستیاب ہے۔ اگر کسی کو فوری ابرپٹلی انصاف چاہیے تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب رجوع کرے، مگر انصاف کے لیے آپ کو کوالیفائیڈ ہونا پڑے گا۔ انصاف کے لیے کوالیفیکیشن آپ کی کیا ہے، اس حوالے سے چند شرائط بھی آپ کے سامنے میں آج رکھتا ہوں کہ اگر آپ کو تیز ترین انصاف چاہیے، تیز ترین انصاف کے حصول کے خواہش مند ہیں، تو پھر اس کے لیے چند کوالیفیکیشنز آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور وہ کوالیفیکیشنز کیا ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اگر انصاف حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر آپ کو طاقتور ہونا پڑے گا۔ اگر انصاف حاصل کرنے کی خواہش ہے تو پھر آپ کو مفرور ہونا پڑے گا، اشتہاری ہونا پڑے گا۔ اگر آپ انصاف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کرپٹ ہونے کا ماہر ہونا پڑے گا، یعنی کہ کرپشن کا ماہر ہونا پڑے گا اور منی لانڈرنگ کا ماہر ہونا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو تیز ترین انصاف ملے تو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے باہر آپ کو ایک تیز ترین دھرنا دینا پڑے گا اور پھر للکارنا پڑے گا انصاف کے لیے، اور دباؤ اور پریشر ڈالنا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ انصاف آپ کو ملے تو آپ کے پاس ججز، چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں چاہے وہ سپریم کورٹ کے ہیں، ججز کی آڈیوز یا ویڈیوز ہونی چاہیے، تب آپ کو تیز ترین انصاف مل سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو انصاف اس سے بھی زیادہ تیز ملے تو پھر خلائی مخلوق کا آپ کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر عدالت خود چل کر آپ کے پاس آئے گی، بائیو میٹرک بھی کروائے گی آپ کی، اور آپ کے اوپر سے تمام جتنے ایلیگیشنز ہیں وہ بھی صاف کرے گی، آپ کو دودھ کا دھو کے باہر نکالے گی، آپ کی ڈرائی کلیننگ مکمل طریقے سے کی جائے گی۔ اگر انصاف تیز ترین چاہیے آپ کو تو آپ کو ہائی جیک کرنے کا پتہ ہونا چاہیے کہ پیارا ہائی جیک کیسے کیا جاتا ہے، اور اس کا تجربہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو انصاف چاہیے تو آپ کو ماڈل ٹاؤن جیسے قتل کیے گئے تھے، قتل و غارت کا تجربہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو انصاف کا کیا کہتے ہیں تیز ترین حصول چاہیے تو آپ کو سپریم کورٹ پر حملے کا تجربہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ انصاف آپ کو آپ کی دہلیز پر ملے تو پھر آپ کو گاڈ فادر یا سسیلین مافیا جیسا تجربہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ انصاف تیز ملے تو پھر آپ کو تاحیات نائل ہونا پڑے گا۔ 61F کے تحت جو آئین کا آرٹیکل ہے 61، اور اس کے تحت آپ کو نائل ہونا پڑے گا، تب آپ کو انصاف ملے گا۔ کم از کم اگر آپ کو انصاف تیز چاہیے تو 3 بار ملک کو لوٹنے کا تجربہ ہونا چاہیے۔ کم از کم 3 بار ایسی لوٹ مار کی ہو آپ نے کہ آپ کو تیز ترین انصاف ملے۔ پھر نہ کوئی دلیل ہوگی، نہ کوئی ریمارکس ہوں گے، نہ کوئی آئین دیکھا جائے گا، نہ کوئی قانون دیکھا جائے گا، نہ کوئی تاریخ دیکھی جائے گی، نہ کوئی ٹائم دیکھا جائے گا، اور آپ کو آپ کی دہلیز کے اوپر انصاف ملے گا۔ اور اس کی مثال پچھلے 2 دنوں میں آپ نے دیکھی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہول سیل پر انصاف دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن یہ دوہرا معیار کیوں، یہ دوہرا سٹیٹس کیوں کہ صرف ایسے شخص کو جس کی کوالیفیکیشنز اس قسم کی ہوں اسے انصاف ملے گا، باقیوں کو انصاف نہیں ملے گا؟ اگر تو آپ ملک کے وفادار ہیں،
اگر آپ ملک کے محب وطن ہیں، اگر آپ ملک کے ایماندار ترین شخص ہیں اور شریف النفس ہیں، اگر آپ قانون اور آئین کی بالادستی کرتے ہیں اور قانون اور آئین کے تابع چلنا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آئین کی پاسداری ہونی چاہیے، ملک میں آئین کو نہیں توڑا جانا چاہیے اور آئین کے تابع تمام طاقتور لوگ، تمام چاہے وہ ججز ہیں، چاہے وہ آرمی افیسرز ہیں، چاہے وہ کسی بھی ادارے سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ آئین کے تابع ہیں، آئین سے بالا تر نہیں ہے۔ اس قسم کی اگر آپ کی کوئی سوچ ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کبھی چوری نہ کریں اور کبھی ڈکیتی نہ کریں، کبھی آپ کیا کہتے ہیں منی لانڈرنگ نہ کریں، کبھی آپ کرپشن نہ کریں، اگر آپ کی اس قسم کی سوچ ہے، یا پھر آپ غریب ہیں، تو پھر آپ کو انصاف نہیں مل سکتا پاکستان میں، پھر کوئی ضمانت نہیں، پھر آپ کو صرف اور صرف تاریخ پہ تاریخ ملے گی، پھر آپ کو صرف اور صرف عدالت میں آپ کی درخواستیں نمٹائی جائیں گی اور مسترد کی جائیں گی، پھر عدالت جو ہے وہ اپنی مرضی سے فیصلے دے گی اور جتنی قانونی اخلاقی اقدار ہیں ان کو بالا تر رکھتے ہوئے ان سے مخالفت کرتے ہوئے فیصلے آئیں گے۔ پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان کے مخلص رہیں اور ان تمام کوالیفیکیشنز کے اوپر اتریں جو ایک محب وطن کی کوالیفیکیشنز ہوتی ہیں، تو پھر آپ کے جتنے بھی مقدمات ہیں ان کو زیر التوا کر دیا جائے گا، ان کے اوپر اپنی تشریف ٹکا کر بیٹھ دیا جائے گا اور نہ ان کو آگے مسترد کیا جائے گا اور نہ ہی کسی سائڈ پر لگایا جائے گا، اور آپ کو لنگر آن کرنا پڑے گا، یعنی کہ آپ کو لٹکایا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں ہم نے پچھلے 2-3 دنوں میں نہیں بلکہ ہم نے پچھلے کئی مہینوں میں سیکھی ہیں، اور پاکستانی قوم کے سامنے یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ روز روشن کی طرح عیاں ہو رہی ہیں، اور پاکستانی قوم کا جو ایک بلیف ہے، جو ایک یقین ہے، وہ آہستہ آہستہ اٹھتا جا رہا ہے انصاف کے ان علمداروں سے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ایک شخص کو آپ نے ڈرائی کلین کرنا ہے تو باقی تمام کو عدالتوں سے ریلیف نہ ملے، اور میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ باقی تمام کو ریلیف دینا ہے تو اس شخص کو ڈرائی کلین بھی نہ کیا جائے اور اس کے جو جائز حقوق ہیں وہ پورے نہ کیے جائیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو آئین کہتا ہے اس کے تابع تمام ادارے ہیں، اس کے تابع تمام جوڈیشری ہے، اور آئین کے وہ محافظ ہیں، آئین کے علمدار ہیں، تو کم از کم آئین کے مطابق تو فیصلے دیں۔ آپ ایک شخص کا 16 اکتوبر سے فیصلہ محفوظ کرتے ہیں اور آج جا کے اس شخص کی ضمانت کی درخواست ہی مسترد کر دیتے ہیں، آپ اس شخص کی ٹرائل کی درخواست ہی مسترد کر دیتے ہیں، تو پھر یہ 16 دنوں کا سٹے کیوں، پھر یہ 16 دنوں کا انتظار کیوں کیا گیا؟ پھر جو آپ نے اتنے دلائل سنے وکلا کے 10-10 گھنٹے کے، پھر جو آپ نے سماعتیں کی، سماعت پہ سماعت کی، پھر جو آپ نے ٹائم گین کیا، تو آپ کم از کم وہ فیصلہ دوسرے دن تیسرے دن سنا دیتے۔ آپ نے ایک ہفتے کی تاریخ دی، آپ نے دلائل سنے، دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا اور اس کو پورے 15 دن 10 دن اپنے نیچے دبا کے رکھا، اور دبا کے رکھنے کے بعد اس درخواست کو پھر مسترد کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ آپ اسی دن کر دیتے تاکہ اس کو چیلنج کیا جاتا ہے کسی اور عدالت میں، آپ سے اوپر والی عدالت میں اس کو چیلنج کیا جاتا ہے، لیکن نہیں، کیونکہ آرڈرز نہیں ہیں، تو آرڈرز جو ہیں وہ آئین تو دے نہیں رہا، کیونکہ آئین کی کوئی زبان نہیں ہے، آرڈر کہیں اور سے آ رہے ہیں، اور طاقتور آرڈر ہیں، بہت خاص قسم کے آرڈر ہیں۔ اب دوسری جانب اگر دوسرا معیار دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ ایک شخص کو ڈرائی کلین کرنے کے لیے اس کی تمام اپیلیں بحال کر دی جاتی ہیں جو سزا کے خلاف ہیں، اور اس میں فیصلہ صرف چند ہی منٹوں میں سنایا جاتا ہے، چند ہی منٹوں میں محفوظ کر دیا جاتا ہے، نہ کوئی تاریخ دی جاتی ہے، نہ کوئی ٹائم گین کیا جاتا ہے، نہ کوئی لنگر آن کیا جاتا ہے، اور فوری فیصلہ محفوظ کر لیا جاتا ہے، اور پھر وہی بینچ فوری فیصلہ سنا دیتا ہے۔ دوسری جانب دیکھیں تو یہی فیصلہ جو اپیلوں کے خلاف
اپیلیں بحال کی گئی ہیں سزا کے خلاف جو اپیلیں ہیں، ان کے اوپر یہی 2 جج سماعت کریں گے، اور مجھے 100% یقین ہے کہ جیسے میں اپنے تمام ویلاگز میں بتا چکا ہوں، انصاف کے تمام تقاضے پورے کرتے ہوئے جس طریقے سے نواز شریف صاحب کو ڈرائی کلین کیا جا رہا ہے، اسی طریقے سے یہی بینچ، یہی 2 رکنی بینچ، یہی جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس حسن گل اورنگزیب صاحب نواز شریف صاحب کے اوپر سے ڈرائی کلین کریں گے، اور یہی اپیلیں جو بحال کی گئی ہیں انہی میں تمام سزائیں معاف ہو جائیں گی، تمام مقدمات معاف ہو جائیں گے، اور نواز شریف صاحب کو سر عام نکال دیا جائے گا، آزاد کر دیا جائے گا، تمام چیزوں سے بری کر دیا جائے گا۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں تو ایک شخص جس نے وہ کنوکٹڈ نہیں ہے، وہ سزا یافتہ نہیں ہے، وہ مجرم نہیں ہے، وہ ملزم ہے، اس کے اوپر الزام ہے، اور اس کو جیل کے اندر 36-37 دنوں سے ایک مقدمے میں بند کیا ہوا ہے۔ اب اس مقدمے سے اگر ضمانت آج مل بھی جاتی فار ایگزامپل، تو کسی اور مقدمے میں گرفتاری آلریڈی ڈال دی جانی تھی، جیسے پہلے ہوا ہے، جیسے توشہ خانہ میں ہوا ہے۔ تو یہ انصاف کے تقاضے ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے ایک جیل سے بڑا اہم اعلان کیا ہے، بہت بڑا فیصلہ لیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے ان کے وکیل شیر افضل مروت صاحب کو کہ آپ میری جانب سے یہ قوم کو پیغام دے دیں کہ صاف ٹرائل اگر چاہتے ہیں، یہ لوگ صاف قانون کے تقاضے چاہتے ہیں، تو میرا اور نواز شریف صاحب کا کیمرے کے اوپر یعنی کہ لائیو سیشن کیا جائے، یعنی کہ لائیو ہیئرنگز کی جائیں، میرے مقدمات اور نواز شریف صاحب کے مقدمات۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہی ہے نا، ایک طرف نواز شریف صاحب ہے اور دوسری طرف عمران خان صاحب ہے۔ لڑائی تو یہ ہے پورے پاکستان میں، ایک طرف نواز شریف صاحب کو ریلیف دینا ہے اور عمران خان صاحب کو ہینگ آؤٹ کرنے کی تیاریاں، یا کیا کہتے ہیں، ناک آؤٹ کرنے کی تیاریاں۔ تو اگر یہ معاملہ ہے اور قوم کو بھی آپ اعتماد میں لینا چاہتے ہیں، اگر یہ معاملہ ہے اور یہی ضد ہے، قوم بھی آپ کو چاہتے ہیں کہ قوم بھی اس بات کو مانے، تو اخلاقی جرت پیدا کریں۔ عمران خان صاحب نے کہا اخلاقی جرت پیدا کریں اور دونوں کے مقدمات کو قوم کے سامنے لائیو ہیئرنگز کریں، سماعت کریں اور سنائیں، پتہ چلے قوم کو کہ کون اصل میں مجرم ہے اور کون ایماندار ہے، کون اصل میں ملک کا وفادار ہے اور کون نہیں ہے۔ یہ قوم کے سامنے آنا چاہیے، جیسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فل کورٹ بنا کے قوم کے سامنے ایک چیز تو واضح کر دی کہ کس جج کا کنڈکٹ کس طریقے سے ہے، اور یہ قوم نے دیکھا ہے۔ جو ہم ایک اسپیکولیشن سنتے تھے کہ فلان جج کے فلان ریمارکس ہیں، فلان جج کے فلان ریمارکس ہیں، تو یہ بالکل واضح ہو گیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو 15 ججز ہیں، ان کا کنڈکٹ، ان کے ریمارکس، ان کا چال چلن سارا پاکستانی قوم کے سامنے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ایک ایکٹ کی وجہ سے آیا ہے، یعنی کہ وہ جو فل کورٹ لائیو سیشن چلا تھا اس کی وجہ سے پوری قوم نے دیکھا کہ کون سا جج کس جگہ پہ کھڑا ہے اور اس کا مائنڈ سیٹ آئین کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، اور کون سا جج کہاں پر اپنی ضد، انا اور اپنے جو من پسند چیزیں وہ ایڈ کر رہا ہے۔ تو یہی عمران خان صاحب نے چیلنج کیا ہے، بڑا اعلان کیا ہے کہ میرے اور نواز شریف صاحب کے جتنے مقدمات ہیں ان کو لائیو سیشن کیے جائیں، ان کو دکھایا جائے قوم کو کہ کون غدار وطن ہے اور کون وفادار وطن ہے۔ کیونکہ ایک چھوٹی سی کوٹری میں 4x4 کے کمرے میں آپ ایک عدالت لگاتے ہیں اور ان کیمرہ اس کا سیشن کرتے ہیں، یعنی کہ نہ وہاں پہ میڈیا موجود ہے، نہ وہ آزاد عدالت بھی نہیں ہے، ایک قسم کی وہ جیل کے اندر جیل خانہ جات کی عدالت لگائی جاتی ہے، اور وہاں پر آپ ایک عدالت لگا کے قوم سے سچ چھپا رہے ہیں اور اپنی من مرضی کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے آپ کو لگتا ہے آپ اس طریقے سے اس کی سماعت کرتے ہیں، اسی طریقے سے آپ اس کی تاریخ دیتے ہیں، جب دل کرتا ہے آپ درخواست اٹھا کے مسترد کر دیتے ہیں، آئین اور قانون کے تقاضے پورے نہیں کرتے۔ تو یہ عمران خان صاحب نے کیٹیگوریکل کہا ہے کہ مجھے پہلی بات تو یہ ہے کہ انصاف کی کوئی توقع نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کئی دفعہ یہ بات کر چکے ہیں کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ میرے رستے میں رکاوٹ ہے، خاص کر کے انصاف کے تقاضے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں وہ پورے نہیں کرتے، اور ان کے اوپر اعتراض تھے، لیکن پھر بھی اپنی ضد، اپنی انا کے اوپر انہی کیسز کو چیف جسٹس صاحب نے خود
सुना, उनके ऊपर खुद बैठे हुए, किसी बेंच के सामने नहीं रखा। तो लेट्स सी क्या होता है, किस तरफ ये मुल्क जाता है और किस तरीके से डील कामयाब होती हुई नजर आ रही है। आप देख रहे हैं किस तरीके से ड्राई क्लीन का अमल शुरू हो चुका है, और दूसरी तरफ उसी आइन की धज्जियां उड़ा के एक शख्स को पाबंद सलासल किया हुआ है, सिर्फ मुल्ज़म है, इल्जाम है, साबित नहीं हुआ है। आज अडयाला में दोबारा समाअत हो रही है। आज 5 गवाह जो हैं इमरान खान साहब के खिलाफ जो है पेश कर दिए गए हैं और उनकी समाअत अभी हो रही है जब मैं ये वीडियो कर रहा हूं। तो जैसे ही उनका कोई अपडेट सामने आती है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। 5 गवाहान जो साइफर केस में वो आज अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे, जज के सामने अदालत में पेश हो चुके हैं, और आज की डेट में आप अंदाजा लगा लें कि फिर अडयाला में जेल के अंदर अदालत लगाई गई, यानी कि तमाम दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मुस्तरद कर दी गई थी। तो इमरान खान साहब के वकला ने कहा कि हम इस तमाम फैसलों को चैलेंज करेंगे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करना पड़े, कहीं भी इनको चैलेंज करेंगे। तो लेट्स सी क्या होता है। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।